السلام علیکم۔ ہسٹری بک یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ پاکستانی فلمی ستارے چمکتے دمکتے بہت سارے ستارے آئے اور اپنے اپنے فن کا ڈنکا منوایا۔ انہی ستاروں میں ایک سپر سٹار جن کو چاکلیٹی ہیرو کہتے تھے، وحید مراد۔ جی ہاں، آج ہم وحید مراد کے بارے میں بات کریں گے، ان کی فلمی اور ذاتی زندگی کے احوال کو ڈسکس کریں گے۔ وحید مراد 2 اکتوبر 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نثار مراد تھا، وہ فلم ڈسٹریبیوٹر تھے۔ کراچی گرامر اسکول سے وحید مراد نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ کراچی سے ہی میٹرک اور پھر گریجویشن کیا اور پھر کراچی یونیورسٹی سے انگلش میں ماسٹر کیا۔ ایک میمن خاندان میں ان کی شادی ہوئی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک بیٹی بچپن میں ہی انتقال کر گئی۔ دوسری بیٹی کا نام عالیہ مراد اور بیٹا عادل مراد ہے۔ عادل مراد بھی فلم لائن میں آیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اب بات کرتے ہیں وحید مراد کے فلمی کیریئر کی۔ ایک ایسا انسان جو خوبصورتی میں تمام فنکاروں سے آگے، اور پھر اس کی ایکٹنگ نے ایسی دھوم مچائی کہ سینما گھروں میں اس کی شہرت کے ڈنکے بجنے لگے۔ خوش مزاج اور دھیمے لہجے والا وہ اداکار، رومانٹک اداکاری اس کے پیچھے ختم تھی۔ لڑکیاں اس ایکٹر کی دیوانی تھیں اور وحید مراد کا ہیئر سٹائل لڑکوں میں ایک فیشن بن گیا تھا۔ وحید مراد کا فلمی سفر 1962 میں شروع ہوا۔ ان کی پہلی فلم اولاد تھی۔ وہ اتنی کامیاب نہ ہوئی، لیکن اس کے بعد 1966 میں ریلیز ہونے والی فلم ارمان، اس فلم نے وحید مراد کو سپر سٹار بنا دیا۔ سلما مراد سے اس وقت ان کی شادی ہو چکی تھی۔ وحید مراد کے ساتھ ہیروئن زیبا تھی۔ اس کے بعد اردو فلم پتھر، دوراہا، احسان، ان فلموں نے اس جوڑی کو کامیابیوں کی بلندی تک پہنچا دیا۔ پھر زیبا کی شادی محمد علی سے ہو گئی اور وہ محمد علی کے ساتھ ہیروئن آنے لگی۔ وحید مراد اور زیبا کی جوڑی ٹوٹنے سے وحید مراد کے کیریئر کو کافی نقصان پہنچا اور انڈسٹری میں بھی فلم سازوں اور ڈائریکٹرز کو دھچکا لگا۔ 70 کی دہائی میں فلمی صورتحال بدل چکی تھی۔ فلم بینوں میں بھی تبدیلی آ گئی اور ان کو دیکھتے ہوئے فلم سازوں اور ڈائریکٹرز نے کہانیوں میں تبدیلی لانا شروع کر دی۔ پنجاب میں فلمی رنگ بالکل بدل گیا تھا۔ پنجابی فلم نے سینما گھروں میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور پھر اردو فلموں میں محمد علی اور پنجابی فلموں میں سلطان راہی جیسے اداکار پسند کیے جانے لگے۔ وحید مراد کو فلم سازوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا اور ان کی مقبولیت میں کافی کمی آ گئی۔ اب رومانٹک فلموں کی جگہ ایکشن، کامیڈی اور سوشل کہانیوں نے لے لی۔ وحید مراد کا رویہ بھی بدلنے لگا، وہ پریشان رہنے لگے۔ زیبا کے بعد وحید مراد کے ساتھ رانی اور شبنم نے بھی کام کیا، لیکن رانی کی شادی ڈائریکٹر حسن طارق سے ہو گئی اور شبنم کی شادی موسیقار روبن گوش سے ہو گئی۔ روبن گوش نے تو شبنم کو وحید مراد کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا۔ اس طرح وحید مراد کے لیے یہ بھی دھچکا تھا۔ شبنم اور ندیم کی جوڑی ہٹ ہونے لگی اور یوں فلم سازوں کا دھیان ان کی طرف ہو گیا۔ ندیم اور وحید مراد فلموں کے علاوہ کالج کے دوست بھی تھے۔ اب فلموں میں وحید مراد کا گراف کم ہوتا گیا اور ندیم کا ستارہ چمکنے لگا۔ وحید مراد اخبار نویسوں سے دور ہی رہتے تھے اور انٹرویو دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ وحید مراد نیو ٹیلنٹ کی قدر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ملازم بدر منیر کو فلمی دنیا میں متعارف کروایا اور پھر بدر منیر پشتو فلموں پر 3 دہائیوں تک راج کرتا رہا۔ بدر منیر وحید مراد کا گھریلو ملازم تھا۔ جب پشتو کی پہلی فلم یوسف خان شیر بانو بنی تو اس میں وحید مراد نے بدر منیر کو ہیرو کاسٹ کروایا اور ہیروئن یاسمین خان تھی۔ اس جوڑی کو بہت پذیرائی ملی اور پھر بدر منیر سپر سٹار بن گئے۔ جب وحید مراد زوال پذیر ہوئے تو بدر منیر نے اپنی ایک فلم میں بھی انہیں کام دیا۔ یہ وحید مراد کے زوال کی انتہا تھی۔ 80 کی دہائی میں وحید مراد کو کام ملنا بالکل ختم ہو گیا۔ اردو فلم میں ندیم، پنجابی فلموں میں سلطان راہی اور پشتو فلموں میں بدر منیر چھائے ہوئے تھے۔ وحید مراد نے پشتو فلموں میں سپورٹنگ رول بھی کیے مگر دوبارہ اپنی جگہ نہ بنا سکے۔ برے حالات میں بہت قریبی دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے اور اپنے میں شراب اور تمباکو نوشی سے غم کو بھلانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن معدے کا السر ہو گیا
اور صحت کافی بگڑ گئی۔ صحت کچھ بہتر ہونے کے بعد انہوں نے ایک اپنی فلم بنانے کا فیصلہ کیا جس کا نام رکھا ہیرو۔ اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر بھی وہ خود تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ دور 1983 کا تھا، شوٹنگ جاری تھی کہ اسی دوران ان کا کار حادثہ ہو گیا اور زخمی ہو گئے۔ ان کے ماتھے پر زخم کا نشان پڑ گیا۔ بعد میں انہوں نے سرجری بھی کروائی، لیکن وہ خود نفسیاتی طور پر بہت الجھ چکے تھے۔ 23 نومبر 1983 کو ان کے بیٹے عادل مراد کی سالگرہ تھی اور وہ سب کراچی میں تھے۔ سالگرہ وحید مراد کے سسرال میں تھی۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں بہت خوش تھے، ان کے ساتھ گپ شپ لگائی۔ پھر اس کے بعد انیتا ایوب کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر وہ کمرے میں سو گئے۔ صبح جب ملازمہ جگانے گئی تو دروازہ ناک کیا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ آخر کار دروازہ توڑنا پڑا اور کیا دیکھتے ہیں کہ وحید مراد کی ڈیڈ باڈی زمین پر پڑی ہے۔ دنیا میں اتنا عروج دیکھنے والا انسان اس طرح سے دنیا سے رخصت ہوگا، یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت ان کی عمر 45 سال تھی۔ وہ آج بھی اپنے پرستاروں کے دلوں میں بستے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد سلمہ مراد نے لاہور والا گھر بیچ دیا اور کراچی میں شفٹ ہو گئی اور اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ انہوں نے اپنی باقی کی ساری زندگی وحید مراد کے نام کے ساتھ گزار دی اور دوسری شادی نہیں کی۔ 13 اکتوبر 2023 کو سلمہ وحید مراد انتقال کر گئی اور ان کو کراچی میں دفن کیا گیا، جبکہ وحید مراد کی قبر لاہور میں ہے۔ اللہ پاک ان دونوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔